فعل مضارع شروع ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ عامر سہیل صاحب نے کیا باتیں کی ہیں فعل مضارع کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ فعل جس میں کسی کام کے ریکارڈنگ آپ نے شروع کی؟ جی ریکارڈنگ آپ نے شروع کیا؟ ہاں میں نے شروع کیا. پاس رہے گی نا اگر بعد میں بھی آپ دیکھنا چاہیں. وہ فعل جس میں کسی کام کے موجودہ یا آنے والے زمانے میں کرنے یا ہونے کا مفہوم ہو فعل مضارع کہلاتا ہے. وہ فعل جس میں کسی کام کے موجودہ یا آنے والے زمانے میں کرنے یا ہونے کا مفہوم ہو فعل مضارع کہلاتا ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے جسے فعل مضارع کہتے ہیں. فعل مضارع کی 4 علامات ہیں: یا، تا، الف اور نون، جن میں سے الف صرف واحد متکلم اور نون صرف جمع متکلم کے صیغے میں لگتا ہے. یا 4 صیغوں میں استعمال ہوتی ہے جن میں سے 3 مذکر غائب کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے والے؟ بھلا یضربو، یضربانی، یضربونا. ٹھیک ہے، 3 مذکر غائب کے صیغے ہیں جبکہ ایک جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ یضربنا جو آتا ہے نا چھٹے نمبر پہ. باقی 8 صیغوں میں علامت مضارع تا استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی ساروں میں تا استعمال ہوتی ہے. اچھا، فعل مضارع ماضی معروف کی طرح فعل مضارع معروف کے بھی 3 وزن ہیں جو درج ذیل ہیں. 3 وزن ہیں. جیسے فعل ماضی کے 3 وزن تھے نا، فعلا، فاعلا، فعلا، ایسے ہی مضارع کے اندر بھی یفعل ہے، یفعل ہے اور یفعل ہے. یہ 3 طرح کے اس کے وزن ہیں. اور اب اس کی گردان انہوں نے بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع کی گردان یفعل، یفعل، یفعلان، یفعلون. بلکہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں، یفعل والی یہ اس کو ایک دفعہ پڑھیں. يفعل، يفعلان، يفعلون، تفعل، تفعلان، يفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلين، تفعلان، تفعلن، أفعل، نفعل. ہاں یہ ایک طرح کی ہوگی، یہ یفعل والی ہوگی. اس میں عین کلمے پہ فتح ہے. چیننگ صرف عین کلمے بھی آتی ہے. اب عین کلمے پہ کسرہ کے ساتھ یہ والی گردان آتی ہے یفعل والی. اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، زبان پہ بیٹھ جائے. يفعل، يفعلان، يفعلون، تفعل، تفعلان، يفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلين، نہیں، تفعلان، یفعل. يفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلين، تفعلان، تفعلن، أفعل، نفعل. زبردست ہو گیا. اچھا اب یفعل رہ گیا. یفعل، يفعل، يفعلان، يفعلون، تفعل، تفعلان، يفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلين، تفعلان، تفعلن، أفعل، نفعل. زبردست ہو گیا. یہ 3 طرح کی ہیں. ٹھیک ہے، عین کلمے میں بس چیننگ ہے. وہ افعال جن کا ماضی فعلا کے وزن پر آتا ہو لازمی نہیں ہوتا کہ ان کا مضارع بھی عین کلمے کی زبر یعنی یفعلو کے وزن پر ہی ہے. وہ یفعلو کے وزن پر بھی آ سکتا ہے اور یفعلو کے وزن پر بھی. یہ سب اہل زبان کے استعمال سے ہی معلوم ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اہل زبان جو ہے وہ ایک مثلا ماضی ہے، ٹھیک ہے، حسیبہ، تو دیکھتے ہیں اب اس کا مضارع انہوں نے کیسے استعمال کیا، قرآن میں کیسے استعمال ہوا ہے. اب وہ قرآن میں اگر یحسب کے ساتھ استعمال ہوا حدیث میں تو بس وہ کمپیئر بن جائے گا، ہمارا بس پیئر آ جائے گا. ٹھیک ہے، کہ یہ حسب یحسب فاعل یفعل کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ماضی کے اوزان کی جو 3 فہرستیں بنائی تھیں، ان تینوں فہرستوں میں استعمال ہونے والے افعال کے مضارع جس وزن پر آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے، وہ درج ذیل وزن پر آتے ہیں. دیکھیں، خالق یخلق یفعل یفعل کے وزن پہ آ رہا ہے، پھر یفعل یفعل کے وزن پہ آ رہا ہے، یہ اس کے بعد فعل یفعل کے وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اب تھوڑی سی ہاں یہ دیکھیں جتنے بھی ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ الفاظ معنی آپ یاد کر لیجئے گا ان کے. ٹھیک ہے، اور ابھی تھوڑی سی گردانے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں مشق ہے. ٹھیک ہے، مشق تو انہوں نے تھوڑی سی دی ہوئی ہے، مشق انہوں نے زیادہ نہیں دی ہوئی، مشق بھی تھوڑے سے بس الفاظ ہیں. اچھا ان کی مشقیں کم ہیں، ان کے اس میں کتاب ہے نا جو آسان عربی گرامر ہے میرے حساب سے وہ تھوڑی زیادہ ٹف ہے لسان القرآن سے. وہ یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ ہر سبق کے ساتھ مشق بھی ہوتی ہے. اردو عربی سے اردو کریں عام نارمل، اور اردو سے عربی بنائیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ قرآنی مشقیں بھی. اب جو نیا ان کا ورژن آیا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، نیا ایڈیشن جو آیا، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے بھی ہر سبق کے تحت جو ہے نا وہ مثالیں دی ہوتی ہیں، تو اس کی مشقیں کافی زیادہ ہو جاتی ہیں.
تو اچھا بہرحال خالق کا یخلق ان کا اپنا انداز ہے، ان کا اپنا انداز ہے. خالق کا یخلق، خالق کا یخلق، ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ آپ ماضی کی گردان کریں اس کی، اور ایک دفعہ مضارع کی کریں. میں دیکھوں کہ مطلب گاڑی چل پڑے گی، تو باقی پھر آپ اس کی پریکٹس کر لیجیے گا. ہم دوسرے قصے سے نبیین پہ جاتے ہیں تھوڑی سی گردانیں کر کے. خالق کی ماضی کی گردان کیسے بنے گی؟ خالق اس نے پیدا کیا. خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقت، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا. اچھا، اور مظاہرے کیسے بنائیں گے آپ یخلقو؟ یخلقو، یخلقانی، یخلقون، تخلقو، تخلقانی، یخلقنا، تخلقو، تخلقانی، تخلقون، تخلقین، تخلقانی، تخلقنا، اخلقنا، نخلقنا. نہیں 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 نہیں، متکلم میں آ کے بعض دفعہ وہ ہو جاتا ہے متکلم کی. اخلق، نخلقو. نہیں نہیں، نام کے اوپر تو پیش ہی رہے گا. اخلقو، اخلقو، نخلقو. لخلقو، کیونکہ اس میں عین کلمے پہ پیش ہے نا، جیسے وہ نصر ینصر ہے نا، فعل یفعل، تو عین کلمے پہ اینڈ تک پیش ہی رہے گی، ضم میں رہے گا. تو اخلقو، نخلقو. اچھا، اب اگر کوئی آپ سے ویسے مطلب پوچھے کہ خالقو، خالقو اس کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنا. نہیں وہ تو اس کے مصدر کا مطلب ہے نا. خلق یخلقو خلقن، وہ تو خلق مصدر کا مطلب ہے پیدا کرنا. لیکن خلقو یہ تو ورب ہے. خلقو آپ نے دیکھنا ہے کون سا ورب ہے، پاسٹ ہے یا مضارع ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے. پھر اس کا ترجمہ یہ کیا بنے گا؟ آئے گا تو مصارع میں ہی. مضارع میں دیکھیں، ہم نے کہا تھا شروع میں کہ مضارع کی 4 علامتیں ہیں. کون کون سی؟ یا ہے، تا یا ہے، الف ہے یعنی حمزہ ہے، اور نون ہے. حمزہ جو ہے وہ واحد متکلم میں آتا ہے جیسے اخلقو تھا، اور بالکل نون جو ہے وہ جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے. اور جی. یا ہم نے کہا تھا کہ اچھا انہوں نے یہ بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یا جو ہے نا یہ اب ذہن میں پکا بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ 4 جگہ آئے گا شروع میں، یعنی کہ مذکر غائب کے تینوں صیغوں میں اور جمع مؤنث غائب میں آئے گا. ٹھیک ہے، باقی 8 کے 8 میں تا آئے گا شروع میں. تو اب دیکھیں خالقو جو ہے اس میں شروع میں تو نہ یا آ رہا ہے، نہ تا آ رہا ہے، نہ حمزہ آ رہا ہے، نہ نون آ رہا ہے. اب یہ ڈیفینیٹ ہو گیا کہ یہ ماضی ہی ہے. اب آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے کہ ماضی کا کون سا صیغہ ہے. یہ پہچان بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو پہچان آ جائے، صیغوں کی پہچان آ جائے. صیغوں کو پہچاننا ایک بڑا ضروری کام ہوتا ہے. تو خالقو یہ کون سا صیغہ آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ غائب جمع کا لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب ہے. تو اب اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ ترجمہ ہوگا اس کا خلقو، ان سب نے پیدا کیا. اچھا گڈ ہو گیا. اچھا اب میں کہتا ہوں تخلقین. ٹھیک ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ سب سے یہ پہلے تو آپ دیکھیں ماضی مضارع ہے، پھر مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع ہے. فعل جی مضارع میں یہ حاضر واحد مونس کا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. یہ پہلا سٹیپ کہ ماضی مضارع کو کلیئر کرنا، دوسرا سٹیپ کہ کون سا صیغہ ہے، تیسرا سٹیپ اس کا ترجمہ کرنا. یعنی کہ یہ مشق اینڈ تک پہنچتے ہوئے ہمارے بالکل فاسٹ ہو جائے. اور عربی صفحۃ المصادر سے بھی ہم کچھ گردانوں کے بنا لیں گے، کیا کہتے ہیں، گردانے کر لیں گے تاکہ ہمارے سے مزید پکے ہو جائے، ماضی بھی مضارع بھی. اچھا تو تخلقین کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تیسری چیز تخلقینہ جو ہے وہ ہمارے پاس 3 اس میں آتا ہے. تخلقینہ، نہیں 3 میں نہیں تخلقینہ، آتا. صحیح ہے صحیح ہے. تخلقینہ یہ آپ کا ہو جائے گا 2 منٹ. تم سب عورتوں نے پیدا کی یا پیدا کرو گے. تخلیق کیا، تخلیق کیا مطلب انوینٹ کیا. ٹھیک ہے، پیدا ہونے کے مطلب میں آتا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی عورتیں کیسے پیدا کر سکتی ہیں.
تخلیق آپ کہہ سکتے ہیں، انوینٹ کرنا اس کے معنی میں بھی یعنی کہ آ جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیکن فی الحال ہم لفظی ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. تو تخلقینا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے، تم سب عورتوں نے پتہ کیا. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں تخلقنا، یہ کون سا سیگا ہوگا پھر، اور اس کا کیا تخلق ترجمہ ہوگا؟ تخلقنا. نہ، یہ ہوگا غائب فعل مضارع کا، غائب فعل مضارع کا غائب مونس جمع. غائب مؤنث تخلقنا. نہیں سوری، فعل مضارع کا حاضر مونس جمع تخلقنا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ہوگا تم سب عورتوں نے انوینٹ کیا یا کرو گے. ہاں وہ اچھا، اب اگر تخلقنا کا یہ ترجمہ ہے کہ تم سب عورتوں نے تخلیق کیا، تو پھر تخلقین کون سا سیگا بنے گا؟ آپ نے اس کا بھی ترجمہ کیا تھا تم سب عورتوں نے پیدا کیا. تو اب ان دونوں میں سے مطلب تخلقین کون سا سیگا ہے اور تخلقنا کون سا سیگا ہے؟ یہ واحد ہو جائے گا، وہ میں اس کو جمع کر رہا تھا. تم ایک ہاں عورت نے ہاں ہاں بالکل صحیح ہے. کون سا والا واحد ہوگا؟ تخلقین کا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، تخلقین واحد ہو جائے گا اور تخلقنا جمع ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. اب یہ ڈفرنس جو ہے نا، یہ ڈفرنس ٹھیک ہے، یہ مطلب یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ماضی بالکل کلیئر ہے، مضارع بالکل کلیئر ہے، صرف آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ دے دیا جائے، جیسے مثلا جعل کا ترجمہ دے دیا ہے، اس نے بنایا. اب آپ 14 ماضی کے صیغوں کا ترجمہ بھی بنا سکتے ہیں اور 14 مضارع کا ترجمہ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا نا، جیسے مثال کے طور پر جعل یا جعلو ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اس کی گردان نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے. اب میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں، یا آپ کے سامنے 28 سیغے ہوں گے، 28 سیغوں کے اندر میں کو پوچھوں گا، ٹھیک ہے، ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پہلا کام، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے پکڑنا کہ ماضی ہے مضارع، ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ اگر ماضی ہے تو اس کا کون سا سیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نقشہ آپ کے سامنے ہو. 14 کے 14 سیغے ہوتے ہیں نا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے اچھا یہ 7ویں نمبر کا ہے ماضی کا، ٹھیک ہے. یہ پہلے پک کر لیا، ایک دم سے سیغہ بتا دیا اور ایک دم سے ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے. اس میں جب آپ جتنا ٹائم کم لگتا جائے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں نقشہ بیٹھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ماضی کا اور مضارع کا. اور اس میں مسٹیکس اگر نہیں ہو رہی اور آپ کا نقشہ بالکل بیٹھ جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو پھر انشور ہو جائے گا ماشاءاللہ کہ آپ کا ماضی بھی کلیئر ہے، مضارع بھی کلیئر ہے. لیکن گردانیں تو اپنی طرف سے کرنی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے زبان پہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، جتنے زیادہ سے زیادہ الفاظ ہمارے زبان پہ چڑھ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ یہ گردانیں کریں گے نا، غیر محسوس انداز میں آپ کے ذہن میں پکی ہو جائیں گی، جعل ہے یا جالو ہے. اور فائدہ دوسرا یہ ہوگا کہ ذخیرہ الفاظ بڑھے گا. کوئی بھی زبان جب آپ سیکھتے ہیں نا، تو اس میں ایک کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ ذخیرہ الفاظ کو بھی بڑھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بالکل. تو ان گردانوں میں یہ ہے کہ جو سیگے آتے جائیں گے، ٹھیک ہے، کچھ کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا، کچھ کا نہیں ہوگا. لیکن جب آپ گردان کر رہے ہوں گے تو آپ ترجمہ تو آپ کے ذہن میں خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ جیسے یہ سیگے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ سیگے ہیں نا، تو یہ اب ثلاثی مجرد کے ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے چل کے پتہ ہے ثلاثی مزید کے بھی سیگے آئیں گے، ثلاثی مزید کے 8 ابواب آئیں گے، ٹھیک ہے. ثلاثی مزید کے 8 ابواب آئیں گے، تو وہ پھر ان کی گردانیں الگ ہوں گی، ٹھیک ہے. جب آپ کو ثلاثی مجرد کی گردانیں بالکل شور ہوں گی، کلیئر ہوں گی نا، ٹھیک ہے، پھر آپ اس میں جائیں گے نا ثلاثی مزید میں، پھر آپ کو اچھی طرح فرق سمجھ میں آئے گا. شاید میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک دفعہ سعد بھائی بھی تھوڑا سا وہ ہو گئے تھے، یعنی کہ ایک لفظ آیا تھا نا، اس میں یعنی کہ متکلم کا تھا، تو مثال کے طور پر اب اکرم آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یعنی کہ وہ بعض بندہ سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ مضارع کا واحد متکلم کا ہے یا یہ ثلاثی مزید کا ہے یا یہ کون سا سیگا ہے، مجہول ہے، معلوم ہے کیا ہے. وہ پھر گردانیں اگر ہم نے پہلے سے کی ہوتی ہیں نا، تو پھر ہمارے ذہن فوراً پک کر لیتا ہے کہ یار یہ تو نہیں بن سکتا، یہ بنے گا، ٹھیک ہے. جب ہم آگے چل کے عربی کے اندر فلو لاتے ہیں، عربی کے اندر عبارتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے سیگے ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس کے لیے ابھی سے پریکٹس اتنی پکی ہو، یہ ہے آسان سی چیز ہے. بندہ ایک دو گردانے کر لیتا ہے نا، بندے کو لگتا ہے کہ بس کافی ہو گیا نا، مجھے آ گیا. نہیں،
یہ پکی کرنی ہے، بڑی ان ورک کی نا بڑی ایک مین چیز ہے. جیسے انگلش کی لوگ ٹینسز جو ہے نا وہ رٹتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں اس کو، وہ سمجھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم صرف رٹا نہیں مار رہے ہوتے، ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے اب آپ جال ہے، آپ کو اس کا مطلب پتہ چل گیا بنانا، اس کے مصدر کا مطلب پتہ چل گیا. جال ہے چالو جال مطلب بنانا، ٹھیک ہے، جالا بنانا. تو اب جب آپ جالا جالا جالو گردان کریں گے تو ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں خود بخود چلنا چاہیے. اسے ایک مرد نے بنایا، ان 2 مردوں نے بنایا، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ چلنا چاہیے ذہن میں. وہ جی کچھ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ نہیں چل رہا ہوتا ساتھ، تو پھر ان کو مشکل ہوتی ہے جب بعد میں ترجمہ پوچھا جاتا ہے. بعد میں جب اگر کوئی سیگا پوچھا جائے تو سیگے کا فوراً سے بتا دینا، اس کا مطلب ہے کہ ترجمہ ذہن میں چل رہا تھا آپ کے، ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ گردان شروع کریں نا تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں. اب جال ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر گردان سٹارٹ کریں، ویسے نہ سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. ویسے تو پھر وہی کہتے ہیں جی یہ گردانے رٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے، طوطے کی طرح گردانے رٹا رہے ہیں. نہیں، رٹا نہیں رہے، بلکہ اپنی زبان کو عادت بنا رہے ہیں ان سارے الفاظ پہ چلنے کی، ٹھیک ہے، الفاظ کا ذخیرہ اپنے دل میں اتارنے کی، ترجمے سمیت، انڈرسٹینڈنگ سمیت، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کون سا سیگا پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی آپ کتنے سیکنڈ لگیں گے، آپ گردان کریں گے 5 سے 7 سیکنڈ لگیں گے، 14 لفظوں کا آپ کو گردان کا سیگا بھی پتہ چل جائے گا، ترجمہ بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا جعلہ ہے. اب آگے چل کے جہاں کے یہ مثلا زبر نہیں بھی لکھے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کو دقت نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا جعلہ ہے، ٹھیک ہے، جعلہ ہے، آپ نے کیا ہوگا. ورنہ تو بندہ سوچے نا اگر یہ نہ ہو تو جائلہ بھی ہو سکتا ہے، جاولہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بندہ نے گردانہ کیا ہوتا ہے اس کو مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں، 1-2 کا اور کر لیتے ہیں، پھر باقی جو ہے نا آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ پھر باقی پوری کر لیں گے، یعنی کہ یہ ساری ہم نے کرنی ہے، ماضی بھی، مضارع بھی، اور آپ سے سیغے بھی پوچھنے ہیں، ترجمے بھی پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح لیکن ترجمے والا کام اینڈ پہ کرنا ہے کیونکہ ترجمہ تو اس پہ لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. وہ سکرین ہے. ہٹا کے کریں گے ترجمے والا کام، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا 2-3-4 آپ کر لیں تاکہ ایک فلو بن جائے، پھر ہم 5 منٹ بعد جو ہے نا دوسری بک ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں اتنی دیر میں آپ کتنے کر لیتے ہیں. تو جعل ماضی، لیکن پہلے ترجمہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ترجمے سمیت ہی آپ کا سیگا، آپ کو سیگا کو پتہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے، جعل جعل جالو، آپ فلی اویئر ہو کے گردان کریں. ایسی وہ اساد بھائی بھی اس چیز کے خلاف ہیں کہ ویسی گردانے کروانے کے نا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی عربی پڑھیں تو وہ خود بخود کلیئر ہوتی ہیں. لیکن میرے حساب سے کہ اگر کی ہوں گردانے تو پھر عربی عبارت میں ہمیں سمجھ زیادہ آتی ہے، ہمیں وہاں محنت نہیں کرنی پڑتی، اور اس کا مجھے مشاہدہ ہوا ہے. اچھا، تو جعل کی کرتے ہیں اور یا جالو کی کرتے ہیں. جعل جعل جعلوا جعلت جعلتا جعلنا جعلت جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتن جعلتو جعلنا يجعل يجعلان يجعلون تجعل تجعلان يجعلون نہیں، تجالو تجالانی، تجعل تجعلان يجعلن تجعل تجعلان تجعلون تجعلين تجعلان تجعلنا اجعل نجعل. ہاں. اب ویسے غور کیا جائے تو یہ کچھ الفاظ مشکل بھی ہیں نا، یجعلنا، ٹھیک ہے، تجعلونا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی زبان آہستہ آہستہ عادی ہوتی رہتی ہے الفاظ کی. اس کسی بھی نئی زبان سیکھتے ہیں تو آپ کی زبان اویئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان الفاظوں کی، ان لفظوں کی. اچھا، اگر میں ان سے آپ سے مطلب پوچھوں جال تم کا، یہ کون سا سیگا ہے؟ دیکھتے ہیں کتنے ٹائم میں بتاتے ہیں. جال تم ان 28 میں سے. جعلتم تم سب ان 2 نے بنایا. فعل ماضی کا ہے، جال تم، جی فعل ماضی کا ہے، حاضر حاضر مثنیٰ کا. جعلتم بھی ہو سکتا ہے اور حاضر، وہ بھی ہو سکتا نہیں 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 نہیں، دیکھیں جال تم مثنیٰ کا نہیں ہو سکتا نا، مثنیٰ کا تو جال تما الف آنا چاہیے ساتھ، اس میں ہے. الف نہیں بالکل ہے، اس میں صرف بالکل جال تم ہے. جمع کا ہے، مذکر کا، مذکر جمع مذکر ہے فعل ہاں ماضی کا. بالکل، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، جمع مذکر کا ہے، بالکل ٹھیک ہے.
اچھا تو مطلب کیا ہوگا اس کا؟ اس کا مطلب ہوگا ان ساروں نے بنایا. نہیں نا، نہیں دیکھیں نہیں، تم ساروں نے بنایا. ہاں تم سب نے بنایا، ٹھیک ہے. بنایا. اچھا جال تم. اچھا اور اگر ہو تجعلانی، یہ کیا ہے تجعلانی؟ تجعلانی. ہاں تجعلانی. تو پھر اس کے چار مطلب آتے، تین مطلب آتے. فعل ہاں مضارع کا ٹھیک ہے. یہ غائب مثنیٰ بھی ہو سکتا تھا، حاضر مثنیٰ بھی ہو سکتا تھا، اور حاضر میں مذکر اور مؤنث مثنیٰ دونوں ہو سکتا تھا. ہاں مخاطب میں یعنی کہ مذکر اور مؤنث دونوں کا مثنیٰ بن سکتا ہے، اور غائب میں صرف مؤنث کا مثنیٰ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا بنے گا اگر اس مذکر کا مخاطب کو ہم بنائیں؟ مذکر مخاطب مثنیٰ کا اگر ترجمہ کرنا ہو. تم دو نے بنایا. تم دو نے بنایا یا ہاں بناؤ گے؟ نہیں، تم دونوں بناتے ہو یا بناؤ گے. تم دونوں تم بناتے ہو دونوں یا بناؤ گے. بناتے ہو یا بناؤ گے، ٹھیک ہے. صحیح. اچھا تو چلیں اگلا بھی ہم کر لیتے ہیں، غفر یغفر کا بھی کر لیتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک آئیڈیا آ جائے آپ کو کہ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے ترجمہ، ٹھیک ہے. غفر بخشش کرنا، غفر یغفر غفران ہوتا ہے بخشش کرنا، ٹھیک ہے. تو غفر اس نے بخشا. اب یہ ترجمہ اور سیگے آپ نے ذہن میں رکھ کے پھر آپ نے کردار سٹارٹ کرنی ہے. غفر اور یغفر. صحیح ہے. غفر، غفرا، غفروا، غفرت، غفرتا، غفرنا، غفرت، غفرتما، غفرتم، غفرتی، غفرتما، غفرتن، غفرت، غفرنا. يغفر، مظاہرے. يغفران، يغفر، يغفران، يغفرون، تغفر، تغفران، يغفرن، تغفر، تغفران، تعفرون، تعفرين، تعفران، تعفرن، أغفر، نغفر. صحیح ہے. اچھا اگر میں پوچھتا ہوں غفرتا، غفرتا یہ کون سا صیغہ ہے غفرتا؟ غفرتا جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا ہے. ٹھیک ہے غائب، صحیح ہے. غائب مذکر مثنیٰ میں. غفرتا. غفرتا جی. اب غفر، مذکر کا غفرا، غفرو، غفرت، غفرتا. نہیں نہیں، مذکر ہے نہیں، مونس، مونس مثنیٰ. ہاں 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 ٹھیک غائب ہے. مونس مثنیٰ. ہاں صحیح ہے. ہاں تثنیہ مؤنث غائب، ٹھیک ہے. تثنیہ مثنیٰ مؤنث غائب، ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ترجمہ اس کا ہوگا ان دو عورتوں نے بخشش کی. ہاں اندور. اچھا اگر میں کہتا ہوں نغفرو، نغفرو یہ کون سا صیغہ ہے؟ نغفر یہ فعل مضارع کا ہے، ٹھیک ہے جمع متکلم کا. ٹھیک ہے. ترجمہ ہم نے بخشش کی. ہم نے بخشش کی. نہیں، ہم ہم نے بخشش کی یا کریں گے. ہاں ہم کی بخشش نہیں کی تو کرتے ہیں، ماضی ہو جائے گا، کی تو ہم ماضی ہو جائے بخشش گا. کرتے ہیں ہوں یا کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں آپ نا سنگلی آپ الفاظ کو حل کر رہے ہیں نا، یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے جب انسان چلتا ہے، جب بہت سارے عادتیں نا سیکھے تب مشکل ہوتا ہے نا سمجھنا. لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی سے آپ کا ایک ذہن بن جائے نا، جیسے آپ نے نغفرو کہا فوراً ترجمہ ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ہم بخشش کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے. تو اور غفر تو میں نے بخشا. ٹھیک ہے. ہوں یعنی ماضی کا کلیئر ہو، مضارع کا کلیئر ہو، بالکل کلیئر کٹ ہو. ٹھیک ہے. صبر یصبرو یہ لاسٹ والا کرتے ہیں، پھر میرا خیال ہے یہ لمبا ہے، پھر بس 3 4 ہم نے کہا کرنے ہیں. پھر یہ لیکن کل ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں ابھی آہستہ آہستہ
آپ تھوڑے اویئر ہو رہے ہیں نا ماضی سے بھی مضارع سے بھی، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی. لیکن انشاءاللہ العزیز ہوپ فلی کل بھی ہم کریں گے نا، تو جتنے ہو سکے ہماری تو کوشش ہے جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا یہاں تک پہنچتے ہوئے نا ظاہر کا یزحق نہیں، لاسٹ یہ نہیں ہے. لاسٹ یہ جتنے سارے سی یہ بتا رہے ہیں، دیکھیں قرب یقربو، یہ فعول یفعل والا ہے، اور یہ سمع یسمع والا ہے، اور یہ بھی سمع یسمع والا ہے. یہ انہوں نے سارے طرح دیے ہوئے ہیں. یہ ناصر ینصر والا ہے، اور اس کے بعد یہ دوسرا یہ خلق یخلق، اور ضرب یضرب والا کدھر ہے؟ ضرب، یہ غفل یغفل، اچھا بیچ میں دیا ہوا انہوں نے. یہ نصر ینصر اور ضرب یضرب انہوں نے دونوں اکٹھا دیا ہوا، ٹھیک ہے. بس ہمارا جو ہے وہ ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے حمزہ بھائی کہ جب تک ہم اینڈ تک پہنچے نا، ٹھیک ہے، ہمیں بالکل جس طرح کہتے ہیں نا کہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ماضی کا ماضی اور مضارع کا مضارع ہو جائے، ٹھیک ہے. ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عزیز. تو ان کی آپ نے خود بھی پریکٹس کرنی ہے جب بھی ٹائم ملے آپ کو. تو میں اگر آپ کو بھیج بھی دوں، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے انشاءاللہ کل سٹارٹ کر لیں گے اس کا. لیکن یہ تو بہت چھوٹا ہو جائے گا، بہت چھوٹا. یہ تو ہم نے کچھ کر لیے ہیں، باقی سیگے یاد دہانی کے لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے. کل ہم نے اچھی طرح تگڑی طرح اس کی جو ہے نا پریکٹس کرنی ہے، تاکہ ہمارا کم سے کم ٹائم کنزیوم ہو اور کم ٹائم میں ہمارے زیادہ سے زیادہ سیگے نکل جائیں، ٹھیک ہے. وہ اسی طرح ہوں گے جب ہم فل جو ہے نا اس کی وہ کریں گے، فل فاسٹ پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. اب چونکہ آج تو ایک طرح سے سرپرائز پیکیج آ گیا نا ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. لیکن آج آپ نے تھوڑا بہت کیا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ کیا سین ہے. تو میں آپ کو بھیج بھی رہا ہوں، جب بھی ٹائم ملے آپ اسکائپ سے دیکھیے گا. بہت ضروری ہے یہ بالکل بیسک ہے نا، یعنی کہ فعل میں ماضی اور مضارع کو سمجھنا یہ بہت ضروری بھی ہے. اور یہ چیزیں آتی رہتی ہیں پھر یہ ہمیشہ کے لیے نا، مطلب آپ سمجھیں آپ کو وہ اگر یہاں صحیح سمجھانا ہو تو پھر ہارٹ کرتی ہیں بعد میں نا کہ یار ہم نے صحیح طرح نہیں سمجھا. تو اس لیے بہتر ہی ہوگا کہ ہم اس کو اتنی اچھی طریقے سے سمجھیں کہ آگے پھر عبارت میں جب بھی آئے ماضی ہے مضارع ہے ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، ہمیں دونوں اچھے طریقے سے پتہ ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے. اچھا، اور پھر یہ والی مشق ہوگی، یہ تو اینڈ پہ ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بھیج دی ہیں چیزیں، تو انشاءاللہ عزیز تو کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ شروع کے 20-25 منٹ میں نا ہم، یعنی اگر 1 منٹ بھی لگائے نا ایک گردان پر، ٹھیک ہے، تو 20-25 تو ہماری ہونی چاہیے. لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے 30-40 کرنے کا، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کرنے کا. اب ہم تھوڑا سا اس کا قصص نبیین کا بھی کر لیتے ہیں. آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ نہیں. ناشتہ بھی کریں گے نا پھر؟ وہ آرام سے کروں گا انشاءاللہ. نہیں تو 9 بجے نکلنا ہے. نہیں وہ ایزی ہے، وہ لیٹ بھی کر سکتے ہیں، جلدی بھی کر سکتے ہیں، چلیں وہ صحیح کوئی ہے، مسئلہ چلیں تھوڑا سا اس کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں برکت کے لیے. یہ بھی ہم کر لیتے ہیں. نارن باردتن ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ یہاں تک ہم نے مکمل کیا تھا. وسکت الناس وخجلوا، آپ کو یاد ہوگا یہاں تک ہم نے کیا تھا. تو آج ہم جو ہے، بلکہ مزے کی بات بتاؤں کہ اچھا ہوا آپ نے یہ سٹارٹ کی نا، تو ہمارے جو راشد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ یہی ان کی ثانوی عربی گرامر بس مکمل ہونے والی ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہی میں سوچ رہا تھا کہ ڈائریکٹ قرآن پاک پہ جایا جائے یا بیچ میں کوئی ایک اور بک رکھی جائے. اب چونکہ ثانوی عربی گرامر تو اردو کی کتاب تھی، ٹھیک ہے، مطلب اردو کے اندر تھی نا، تو اب اردو کے اندر تھی لیکن عربی گرامر تھی. لیکن وہ جو ہم نے عربی گرامر کے قواعد پڑھے نا، ٹھیک ہے، تو وہ اردو میں ہم بھول کے ہم عربی میں اپلیکیشن والے موڈ پہ چلے جائیں. اس کے لیے ایک درمیانی کوئی ایسی بک تو میرے ذہن میں پہلے بھی تھی، کیونکہ وہ سعد بھائی نے بھی یہ تھوڑی بہت پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کے نصاب میں بھی یہ شامل تھی. تو ہم نے پڑھی تھی. ہم نے آخری جزء پڑھا تھا میرا خیال، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ تیسرے درجے میں یا شاید میرا خیال تیسرا درجہ تھا، اس میں یہ رکھی ہوئی تھی. تو میرے ذہن میں لیکن اس طرح نہیں تھی کہ یار مطلب پوری ہم نے نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے. تو کہ یہ مطلب اس کا پورا پس منظر نہیں تھا کہ ہم نے اسی وجہ سے لکھی ہے کہ تاکہ جو عربی گرامر پڑھ چکے ہیں وہ اس کو پڑھیں، تاکہ ان کی عربی مزید سیکل ہو، اچھی طرح ہو، اور پھر وہ آگے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی 10 سال پہلے پڑھی. تو میرے ذہن میں آیا، تو میں نے کل ہماری بات ہوئی ان سے، راشد بھائی سے، اور مشورہ وغیرہ ہوا نا جو کینیڈا والے ہیں، تو ان سے بھی میں نے بات کی. تو اور مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو،
میں نے ان کو یہ کہا نا کہ ہم بس ان کا ابھی لاسٹ رہ گیا ہے، مطلب مرکب عددی رہ گیا، بس چوتھا حصہ رہ گیا، کل 3 حصے مکمل کر لیے، 320-25 پیج ہو گئے ان کے. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ ہمارے پاس آپشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں کچھ اور بکس بھی ہیں، مدینہ عربک بک بھی ہے، العربیہ بین یدیک بھی ہے. میں نے کہا ہاں وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی فل عربی میں ہے. جیسے یہ مدینہ عربک بک ہے، یہ فل عربی میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے پڑھائی ہوئی ہے، تو یہ بھی اچھی ہے. پہلا تو اس کا ایڈیشن بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، دوسرا پھر جو ہے تھوڑا مشکل ہے، تیسرا اور زیادہ مشکل ہے. تو طریقۃ الاسرہ بھی پڑھائی ہے، اور اس کے علاوہ العربیہ بین یدیک بھی پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، دو ڈفرینٹ بکس ہیں. تو وہ تو اچھا پھر سیرت کی بھی میں نے ان کو دکھائی نا. تو میں نے سب بتایا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھ بھی رہے ہیں ماشاء اللہ، بڑی زبردست کتاب ہے، اور عربی کے بڑے اس میں بات ہے نا. تو پھر یہ ہوا کہ والد صاحب سے والد صاحب کے دوست ہیں نا، وہ 53 ایئرس اولڈ ہے نا، والد اچھا صاحب کے دوست گاؤں کے. تو اب جو ہے وہ میں بھی سوچ رہا تھا یار کس طریقے سے آگے یہ ختم کرنے کے بعد نا ایک تروین کروانی ہے اس بک کی، اور پھر اس کے بعد کیا کیا جائے. تو میں رات کو چیٹ جی پی ٹی سے کے ساتھ بھی میں نے کہا مشورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑے سے میں نے پورا سنیریو رکھا، ٹھیک ہے. وہ مزے کی بات اس نے بھی سب سے پہلی بات یہ کی کہ قصص النبیین کرائیں، یہ پہلا مشورہ. پھر انہوں نے کچھ اور صرفی نحوی کتابیں بھی انہوں نے کہا وہ بھی آپ رکھیں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں مثالیں ہوں قرآن سے ہوں. لیکن پہلی بات انہوں نے یہ رکھی، ٹھیک ہے. پھر دوسرا میں نے سوال کیا کہ اس کتاب کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، پھر وہ بتایا اس نے. پھر والد صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں قرآن شروع کراؤ، ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے جو قرآن شروع سے آخر تک پڑھے. میرا بھی اپنا شوق تھا، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ بھی پوچھا، اسے ڈسکس کیا. پھر میں نے راشد بھائی کو سارے میسیجز کیے، ٹھیک ہے، سوال بھی جواب بھی. اینڈ پہ انہوں نے اچھا یہی کہا کہ یہ قصص النبیین ہی شروع کریں گے. میں نے کہا اچھا زبردست ہو گیا، میں نے کہا گڈ ہو گیا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، قصص النبیین ہی. تو والد صاحب کو میں نے بتایا اس طریقے سے. تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے. مطلب پھر دیکھیں نا، یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ پاکستان ہندوستان کے مدارس میں تو خیر ہے ہی ہے، مطلب ان بنگلہ دیشی اور پاکستان وغیرہ کے، یعنی کہ لیکن باہر کے بھی ممالک میں یہ کتاب باقاعدہ نصاب کا حصہ رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل جو قصص النبیین ہے. تو اس کو اور پھر آپ دیکھ لیں جو لسان القرآن میں جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہوں گے نا، ابھی گردانیں آپ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. ابھی اجتماع کے آپ کے سامنے نہیں ہوگی گردان اجتماع کی، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے. سلاسی مزید میں آتی ہے، تھوڑا بہت شاید آپ کو آئیڈیا ہو، لیکن اس کی گردان کا شاید فل نہ اس طرح آئیڈیا ہو. اجتماع یا اجتماع، ہم اجتماع اور باب اختیار کے کافی سارے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اجتماع جیسے ہم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جی لوگوں کا اکٹھا ہونا. تو یعنی یہ پریکٹیکلی بہت ضروری ہے کہ جب آپ عربی گرامر ایک طرف پڑھ رہے ہوں، دوسری طرف اس کا اجرا بھی ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے پاس الفاظ زیادہ سے زیادہ آتے رہیں گے، عربی کے زیادہ سے زیادہ آتے رہیں گے، ٹھیک ہے. ادھر سے گرامر کی قواعد کلیئر ہوں گے، اور دوسرا یہاں سے صاف عربی آپ پڑھتے رہیں گے. پھر قرآن پہ جائیں گے تو بڑا زبردست اچھے انداز بن جائیں گے. مجھ سے ساتھ بھی پوچھ بھی رہے تھے حمزہ بھائی کیسے چل رہے ہیں، میں نے کہا ماشاء اللہ بہت زبردست چل رہے ہیں. اور یہ ہے کہ کچھ مسئلے مسائل تو آتے رہتے ہیں، والد صاحب کو بتایا تھا میں نے کہ تو لیکن یہ ہے کہ ماشاء اللہ بڑے ہمت والے ہیں اور ہمت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اچھا جی، ہاں جی، شروع کرتے ہیں. نارن باردتن، یہ کیا ہے جی، آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ صفت موصوف ہے. ہاں اچھا، میں تو فری ہوں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میری تو اب اگلی کلاس 11 ہے، تو سونے کا بھی کیا پتا میں سوؤں نہ سوؤں. اب نیند دوسرا نہیں، رات کو میں تقریباً 2 بجے سویا ہوں، تقریباً 12 بجے تو کلاس فنش کی، 12:15 ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد کچھ ڈرم کا وہ تھا خالی کرنا تھا، پھر کچھ اور کام تھے، تو کرتے کراتے تو 1:30-2 ہو گئے تھے. تو فجر کے بعد پھر میں نہیں سویا. تو اب پتہ نہیں دن کوئی شاید سوؤں یا خیر کلاسز تو چلتی رہیں گی. تو لیکن ابھی نیند نہیں آ رہی ہے، ابھی نیند غائب ہو گئی ہے. وہ میں آپ کو نا پہلے میسج کرنے لگا تھا 7:15 بجے. میں نے کہا پھر رہنے دو، میں نے میسج بنایا بھی تھا، کیا بھی تھا، دیکھا نہیں تھا آپ نے نا کہ آئی ایم اویلیبل ناؤ آلسو. پھر میں نے وہ ایڈٹ کر کے نا میں نے کہا تھا اوکے انشاءاللہ. میں سوچ رہا تھا نا کہ شاید ہو سکتا ہے آپ سو گئے ہوں، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا میرے ذہن میں تھا کہ اگر آپ نہ سوئیں، ٹھیک ہے، اگر نہ سوئے ہو اور آپ بھی انتظار کر رہے ہو یار کلاس ہوگی 8 بجے، آپ میرا سوچ رہے ہو کہ میں سو گیا ہوں، تو انتظار کر رہے ہو کلاس کا، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے آپ رات کو لیٹ سوئے ہوں تو کلاس لے کے پھر آپ سو جائیں. لیکن مطلب آپ کا تو وہ جو بھی سنیریو ہوا کرے نا، ٹھیک ہے، آپ کا بے شک آپ بتا دیا کریں، یعنی کہ آج یہ سین ہے، جیسے آج اسپتال جانا ہے، ٹھیک ہے، 9 بجے، ٹھیک ہے. تو اب میرا سین یہ ہے کہ میں بالکل ایزی ہوں، ٹھیک ہے، بھوک شوک بھی نہیں ہے نہ نیند ہے. تو آپ جب تک پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کا وہ ہو ناشتہ تیار ہو جو بھی ہو تو پھر بتا دیجیے گا، جب وہاں تک ہم پاس کر لیں گے
تو پھر کل سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. نار بارد. اس کو پھر کل ہی کرتے ہیں، اس کو کل ہی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو کوئی نہیں، آپس میں اس طریقے سے نا وہ ان ٹچ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو جو بھی ترتیب ہوا کرے گی آپس میں انشاءاللہ ڈسکس کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. کل انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو والد صاحب کو مجھے بتاتے رہیے گا کہ انہوں نے کیا کہا. یار بات سنو، مزے کی بات بتاؤں یار. جی دیکھو بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کون سی ہوتی ہے؟ کینسر ہے نا. ہاں ہاں وہ آپ کو پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا، انڈیا کے جو سدھو، وہ باجی نہیں ہے، سدھو باجی، نوجوت سدھو، کرکٹر بھی رہے ہیں، کپل شرما کے شو میں آتے ہیں نا. جی جی یار ان کی بیوی کو چوتھے سٹیج کا کینسر ہو گیا تھا. چوتھے سٹیج کا کینسر ہو گیا تھا، چوتھے سٹیج کا. تو جی وہ پتہ ہے انہوں نے صرف اپنی اس کی بیوی کی ڈائٹ چینج کی ہے، پوری چینج کر دی ہے ڈائٹ. ٹھیک ہے، تو 40 دن کے اندر جو ہے نا ان کا ڈاکٹروں نے ڈاکٹروں نے کہا تھا 5% چانس ہے بچنے کا. ٹھیک ہے، تو لیکن انہوں نے اپنا پورا غذا کا سارا کچھ چینج کیا. یار آج کل میں کہتا ہوں، دیکھو میں نے کہ آج کل دور ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے، غذا کے متعلق. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا یہ ہم نے آٹا شاٹا یہ چیزیں چھوڑی. ٹھیک ہے، مطلب صبح خالی پیٹ جو ہے نا ہلدی، کچی ہلدی، لیمو، ٹھیک ہے، شہد، یہ چیزیں جو ہے نا ہم فوکس تو کرتے ہیں. میرے ماموں بھی کینسر سے فوت ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بڑا علاج کرایا، یہ وہ ڈاکٹروں کے پاس بڑے خرچے، یہ وہ. اس سے ہم ان چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے نا. اب وہ کہہ رہے تھے کالی مرچ اور یہ سونف، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ان کا بھی کہوا پیتے تھے گڑ ڈال کے. ٹھیک ہے، اب گوڑا بندہ اچھی والی لے آئے. ٹھیک ہے، ہلدی ہے بندہ اچھی والی منگوائے، اچھی سے اچھی ہلدی منگوائے. جو چیزیں مطلب میں کہتا ہوں کہ دیسی ہماری مفید ہے نا، صدیوں سالوں سے چلتی آ رہی ہے نا، کہ انسانی صحت کے لیے مفید ہیں. ٹھیک ہے، اور آج کل ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر اسی سے وہ دوائیاں بنا کے میں بیچتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اب دیکھو نا، بوڑھے لوگوں کے لیے ویسے بھی اچھا ہے اگر دودھ کے اندر نا وہ ہلدی ڈال کے، ٹھیک ہے، ان کو پلایا جائے، ہڈیاں سے صحیح ہوتی ہیں. ہماری ادھر ایک بوڑھی عورت ہوتی تھی، ان کے 1947 کی بات کرتی تھی کہ ان کے بھائی کو تو سکھوں نے وہ نیزے کے ساتھ وہ اوپر کیا تھا، مطلب یعنی کہ شہید کیا تھا. اور والد صاحب کو کہتے تھے 17 زخم آئے تھے جب زادی کا وہ چلا تھا نا. 17 زخم آئے تھے تلواروں کے اور چھریوں کے، یہ وہ نا. تو لیکن سارے زخم ہم نے ہلدی کے ذریعے ٹھیک کیے تھے، ہلدی اچھا لگا. ہاں، وہ بوڑھی اماں جی بتاتی ہوتی، فوت ہو گئی ہیں بیچاری. وہ خود 80 سال کی تھی یا 90 سال کی. وہ بتاتی ہوتی تھی کہ یاد ہے ان کو نا، ان کے ابا جی کی یاد ہے. وہ چھوٹی ہوتی تھی اس میں 10-12 سال کی تھی، اتنے فوت ہو گئی کچھ عرصہ ہوا ہے. تو وہ کہتی ہیں ہلدی لگا کے ہم نے ٹھیک کیا، ہلدی اور تیل. ٹھیک ہے، ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو والد صاحب کو بھی یہ ہے کہ اب پتا اب ڈاکٹر تو یار وہ نکلوا دیتے ہیں. میری پھپھوئے ہیں، ان کا ایک نکلا ہوا ہے. تو پھر یعنی اس کے بغیر اگر میں کہتا ہوں کوئی حکیم ہو اچھا سا، کوئی اس کے بغیر کوئی اگر حل نکلا ہے نا آپریٹ کے بغیر، پتہ نہیں اب وہ کس اسٹیج پہ ہے، وہ تو چلو بہرحال ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ہم پتہ ہے ڈر بھی جاتے ہیں نا تھوڑا کہ یار نہیں اسپتال نہ گئے، اگر ہم نے نہ کرایا تو اللہ نہ کرے کچھ ہوا نہ جائے. اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ طریقے ہوتے ہیں. اب دیکھو نا یار، میں حیران ہو گیا نا کہ کینسر کا علاج انہوں نے کر لیا. وہ کہتے ہیں یار کتنا کون سا مہنگا علاج ہوا ہے، کون سا کروڑوں کا ہوا ہے. نیم کے پتے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کچھ آپ سرچ کیجئے گا یوٹیوب پہ، یعنی کہ سدھو جی وائف ہے کینسر، ٹھیک ہے، تو آ جائیں گی ویڈیوز. انہوں نے ساری ڈائٹ پلان بتائی کینسر کی. یار اگر کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے، پھر تو میں کہتا ہوں کوئی اور بیماری کیسے نہیں ٹھیک ہو سکتی. لوگوں کی شوگریں بھی ٹھیک ہوئی ہیں اور ہر چیز نہیں ہے. تو آپ کے والد صاحب کے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. عمر کتنی ہے ان کی؟ وہ ہے 54 53 میں. کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا. تو یہ چیزیں بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے، دیسی جو ہیں دیکھیں اس بیماری میں یعنی کہ کون سی چیزیں مفید ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ادرک، لونگ، لاچی، فلاں 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 فلاں، یہ چیزیں جتنی بھی دیسی ہیں نا، یہ بڑی ہیلپ کرتی ہیں. مطلب یعنی کہ انسان جو نا بڑا اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں، خود بخود ان کے اندر وہ شفائی چیزیں ہوتی ہیں نا. سرسوں کا تیل ہے اب جو ہے، ٹھیک ہے، ڈالڈے کی جگہ اگر ہم وہ استعمال کریں، ٹھیک ہے، سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل بہت مفید ہے. اور کیا کہتے ہیں، زیتون کا تیل اگر بندہ منگوا سکے، ٹھیک ہے، وہ ہانڈی میں استعمال کرے. تو کچھ غذائی چینجنگ ہے. اب چینی ہے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے. وہ ہماری صحت کے لیے نہیں ٹھیک. میدا ہماری صحت کے لیے نہیں اتنا اچھا، ٹھیک ہے. گڑ اچھا ہے ہماری صحت کے لیے. تو نیچرل چیزیں. تو اب چونکہ والد صاحب تو ان کی ایج زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے نا، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں. تو بندہ خود سرچ کرتا ہے یار گھر کے اندر کون سی چیزیں جو ہم ڈیلی کھا رہے ہیں نا، جو صحت کے لیے نہیں اچھی. اگر آٹا ہے، ٹھیک ہے،
سفید آٹا ہم کھا رہے ہیں یار، وہ ویسے بھی نہیں صحت کے لیے اچھا ہوتا. کوشش کریں کہ انسان گندم والا، چکی والا کوئی اچھی چکی ہو، ٹھیک ہے، گندم کا آٹا بندہ کرے. جو ہمارے بس میں ہے نا آج کل، تو مطلب 100% نہیں کر سکتے وہ جس طرح پرانے لوگ غذائیں کھاتے تھے، لیکن جو ہمارے بس میں ہے، مثلا شہد اگر کہیں سے اچھا ملے، گھی کہیں سے اگر اچھا مل جائے، ٹھیک ہے، خالص، تو یعنی کہ بالکل تو وہ ایک خدمت ہو سکتی ہے نا والدین کی. بالکل. ٹھیک، اوکے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے، پھر میں ملتے ہیں انشاءاللہ، کل ملتے ہیں. اوکے، صحت کا خیال رکھیں. میں دعا کروں گا اللہ پاک جو ہے نا ہم کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.